گندے سندے ایسے ملیچے بن کر کے مسجدوں میں بھی چلے آتے ہیں، پسینے کی بدبو آ رہی ہے اور کپڑوں پہ کالک لگی ہوئی ہے اور داڑھی ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے، چلے آ رہے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں یہ تو سادگی ہے۔ بھائی سادگی، اللہ والے سادگی اس کو نہیں کہتے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے والد اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے فتح مکہ کے موقع پہ، تو اللہ کے رسول نے دیکھا ان کی داڑھی بکھری ہوئی تھی، سرکار نے ان کی داڑھی درست کرو، اور داڑھی کٹوا کر کے پھر اس کو شیپ میں کی گئی، درست کی گئی۔ تو داڑھی بھی رکھو تو اس کا خیال کرو، بال رکھو تو اس کا خیال کرو، بلکہ داڑھی اس انداز سے رکھو کہ آپ کو داڑھی رکھتا ہوا خوبصورت دیکھ کر دوسروں کے دل میں لالچ پیدا ہو کہ میں بھی داڑھی رکھوں تاکہ میں بھی ایسے خوبصورت نظر آؤں۔ یہ ایڑے پاگلوں کی طرح داڑھی ادھر ادھر بکھری ہوئی، وہ اور لوگ ہیں جن کی داڑیاں ادھر ادھر داڑھی رکھو اس کا خیال۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بال رکھے وہ بال کا حق ادا کرے، کنگھی کرو اس کے اندر، اس کو صاف رکھو، خوشبو سے معطر کرو، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اور ایسے کپڑے پہن کر، توجہ کریں، ہمارے علماء نے فرمایا ایسے کپڑے پہن کر، جو کپڑے پہن کر تم شادی بیاہ میں اور اچھی محفلوں میں جانے کے لیے شرماتے ہو، ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا یہ مکروہ ہے، کراہت ہے اس میں کہ تم جو کپڑے پہن کر میلے کچیلے گندے سندے کپڑے پہن کر ولیمہ اور دعوت میں نہیں جا سکتے، وہ کپڑے پہن کر تم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو۔ کس کا دربار ہے؟ جو اللہ کے دربار سے بڑا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا جب مسجد جاؤ تو زینت کے ساتھ مسجد جاؤ۔ اسی لیے ہمارے اسلاف جب مسجد آتے تھے تو دولہے کی طرح سج کر آتے تھے۔ حضور مفتی اعظم کا نام اس میں ہم ماضی قریب میں سر فہرست لے سکتے ہیں کہ وہ جب مسجد جاتے تھے تو دولہے کی طرح سج کر جاتے تھے۔ تو مسجدوں میں آؤ تو اچھے انداز سے آؤ، ایسی گندے سندے اٹھ کر کے لوگ چلے آتے ہیں۔ بازو والے کو بھی تکلیف اس کی نماز میں بھی وہ ہوتی ہے۔ صاف ستھرے عطر کا استعمال کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عطر کا جو استعمال کثرت سے کرتا ہے اللہ اس کی عقل کو بڑھاتا ہے، اس کی عقل میں اضافہ۔ یہ سب سنتیں ہیں، یہ سب برکتیں۔ لوگ اپنے پاس بیٹھنا پسند کریں گے، لوگ اپنے سے بات کرو تو منہ میں بدبو آئے، مسواک کو لازم پکڑو، ہمارے منہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو کچی پیاز اور کچا لہسن کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے اس وقت جب اس کے منہ میں اس کا اثر اس وقت نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، حضور نے اس کو پسند، بلکہ ایک مرتبہ کھانے میں کچی پیاز ملا دی گئی تھی، حضور علیہ السلام نے ایک لقمہ لے کے ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ میرے پاس 8 پہر فرشتے ہوتے ہیں، وہ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو اذیت نہ ہو۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے جس کے پسینے میں مشک سے زیادہ خوشبو ہو، پیاز اس کے منہ مبارک میں کیا تغیر پیدا کر سکتا تھا؟ کچھ نہیں، پیاز بدل جاتی اور وہ خوشبو میں تبدیل ہو جاتی، لیکن تعلیم امت کے لیے تھا۔ اور وہاں تو ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں، گفتگو کرتے، امت کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے کھا سکتے ہو لیکن کھا کے مسجد میں نہ ہو، اس کا خیال کرو۔ اس طرح سے وہ لوگ بھی جو بیڑی پی کر بدبو والا منہ لے کر مسجد میں چلے آتے ہیں، منہ کی بدبو دور کرو، مسواک کرو، مسواک کو لازم پکڑو۔ ہاں اگر روزے کی حالت میں منہ سے بو آ رہی ہے تو اب اس سے کوئی نفرت نہ کرے، وہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزے رکھے، اللہ سے بات کرنے کلام کرنے گئے تھے، 30 دن روزے مکمل ہوئے تو مسواک کر لی۔ قدرت نے کہا موسیٰ جو بو تیرے منہ کی تھی مجھے مشک سے زیادہ پیاری، وہ تو نے دور کر دی۔ 30 روزے رکھ کر کے مسواک کرنے کے بعد اب ایک کام کیجئے، 10 اور بڑھا لیجئے تاکہ وہ بو منہ کے اندر پھر سے پیدا ہو جائے۔ ہاں تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام